وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ مدنی چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ سلسلہ قوم جنات میں خوش آمدید، مرحبا۔ ہم ایک بار پھر حاضر ہیں مدنی چینل کے سلسلے قوم جنات میں، جس میں ہم جنات کے حوالے سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے شجرہ عطاریہ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی برکت سماعت فرمائی۔ ان کی برکت سے کس طرح جنات سے چھٹکارا حاصل ہوا، آج بھی اس حوالے سے مزید گفتگو کریں گے۔ ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ کی بہار بھی ملاحظہ فرمائیں گے۔ آپ سب ناظرین مدنی چینل کی اسکرین کے پاس تشریف رکھیں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ بٹھا لیں، انشاءاللہ کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اول تاخیر سلسلہ بغور ملاحظہ فرمانے کی سعادت عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، سلسلے کے اختتام پر اسی سلسلے سے متعلق ایک سوال بھی کیا کرتے ہیں اور درست جواب دینے والوں میں چند کا نام اگلے سلسلے میں شامل بھی کرتے ہیں۔ اسی ضمن میں پچھلے سلسلے میں ہم نے جو سوال پوچھا تھا، آئیے اس کا درست جواب اور درست جواب دینے والوں میں سے چند کا نام شامل کرتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے عقیدت رکھنے والے عطاری جن کا واقعہ ہم نے سنایا تھا، جس میں وہ اسلامی بھائی سے کہہ رہا تھا کہ یہ مجھے دے دو، مجھے دے دو۔ آپ نے بتانا تھا وہ کیا چیز تھی جو چیز وہ جن مانگ رہا تھا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تھی، اتنا بتا دیا تھا۔ اب اس چیز، اس شے کا نام آپ نے بتانا تھا۔ اس کا درست جواب تھا وہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بال مبارک تھے، جو کہ جن مانگ رہا تھا کہ مجھے دے دو، مجھے دے دو۔ آئیے درست جواب دینے والے ناظرین کا نام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ سلسلے کا باقاعدہ آغاز درود پاک کی فضیلت سے کرتے ہیں۔ حضرت شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں سفر میں تھا کہ ایک مقام پر نماز کا وقت ہو گیا۔ وہاں کنواں تو تھا مگر ڈول اور رسی نہیں تھی۔ میں اسی فکر میں تھا کہ ایک مکان کے اوپر سے ایک بچی نے جھانکا اور پوچھا، آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، بیٹی رسی اور ڈول۔ اس نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا، محمد بن سلیمان جزولی۔ بچی نے حیرت سے کہا، اچھا آپ وہی ہیں جن کی شہرت کے ڈنکے بج رہے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ کنویں سے پانی بھی باہر نہیں نکال سکتے۔ یہ کہہ کر اس بچی نے کنویں میں تھوک دیا۔ کمال ہو گیا، آنن فانن پانی اوپر آ گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وضو کرنے کے بعد اس بچی سے فرمایا، بیٹی سچ بتاؤ تم نے یہ کمال کس طرح حاصل کیا؟ وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں باکثرت درود پاک پڑھتی ہوں، اسی کی برکت سے یہ کرم ہوا۔
آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس بچی سے متاثر ہو کر میں نے وہیں عہد کیا کہ درود شریف کے متعلق کتاب لکھوں گا، پھر انہوں نے درود شریف کی کتاب دلائل الخیرات لکھی۔ اللہ تبارک و تعالی کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری حتمی مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، اس بچی کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی وجہ سے یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ اس کے لعاب کی برکت سے کنویں کا پانی بڑھ گیا۔ وہ بچی باکرامت تھی، اسی لیے کنویں میں اپنا لعاب ڈالا۔ بہرحال ہمیں پانی کے کسی حوض یا تالاب یا کنویں میں تھوکنا نہیں چاہیے۔ اس بچی کی طرح میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنانا چاہیے۔ تو نیت کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ حصول برکت، نزول رحمت کے لیے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مرکز الاولیاء لاہور پاکستان کے مقیم اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ میرے بھائی کے یہاں پہلا بچہ پیدا ہوا تو اس کے سر کے بالائی حصے پر جلد نہیں تھی، جس کی وجہ سے اس کا مغز بالکل صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ڈاکٹر حیران تھے کہ اس نوعیت کا کیس ہم نے پہلی بار دیکھا ہے۔ بچہ تقریباً 3 دن زندہ رہا، پھر انتقال کر گیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک اور بیٹے کی ولادت ہوئی تو اس کے سر کے بالائی حصے کی کھال غائب تھی اور مغز نظر آ رہا تھا، اور یہ بچہ بھی چند گھنٹے بعد انتقال کر گیا۔ میری بھابھی بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ہی بیعت تھی اور اپنے پیر و مرشد سے بڑی عقیدت رکھتی تھی۔ ایک رات انہوں نے تصور میں اپنے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، پھر وہ سو گئیں۔ ان کا کہنا ہے کہ رات اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے 2 نورانی چہرے والے بزرگوں کو دیکھا جنہوں نے سبز عمامہ شریف سر پر سجایا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں کسی کو تلاش کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں کمرے کے کونے سے ایک خوفناک جن گھبرایا ہوا ظاہر ہوا اور باہر کی طرف بھاگا۔ وہ دونوں بزرگ بھی اسی کے پیچھے دوڑے۔ وہ جن مختلف کمروں سے ہوتا ہوا وہاں سے بھاگ نکلا۔ پھر وہ بزرگ میرے پاس تشریف لائے اور تسلی دیتے ہوئے فرمانے لگے، بیٹی گھبراؤ مت، میں نے اسے گھر سے بھگا دیا ہے، انشاءاللہ اب دوبارہ نہیں آئے گا۔ یہ سب عالم بیداری کی بات ہے۔ صبح جب بھابھی نے یہ بات گھر میں بتائی تو میری بہن نے بھی اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، رات میری بھی شور کی وجہ سے آنکھ کھلی تو میں نے بھی 2 سبز عمامے والے بزرگوں کو گھر میں آتے دیکھا تھا۔ اس بات کو کم و بیش 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس کے بعد میری بھابھی کے یہاں صحیح سلامت اولاد پیدا ہوئی۔ کم و بیش 6 ماہ قبل جب بھابھی نے کسی طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت کی تو چونک اٹھی اور کہنے لگی، جن 2 بزرگوں نے بیداری کے عالم میں تشریف لا کر خوفناک جنات کو بھگایا تھا، ان میں سے ایک شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعہ بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی برکت سے مزین ہے۔ اب آپ کو تعویذات عطاریہ کی برکتوں سے بھرپور واقعہ سناتے ہیں، بڑی توجہ درکار ہے۔ سماعت فرمائیں۔ باب الاسلام سندھ کے ایک گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ بیٹی کو رخصت کرنے کا ارمان پورا ہونے کو ہی تھا کہ صبح بارات آنی تھی۔ بہنیں خوشی سے پھولیں نہیں سما رہی تھی۔ گھر کو برقی کمکموں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ آج رت جگہ کی رسم تھی۔ دلہن کے لیے اس رات کے لیے بیش قیمت جوڑا تیار کیا گیا تھا۔ دلہن کو تیار کر کے سہیلیاں جھرمٹ میں لیے شور شرابے میں مصروف تھی کہ اچانک دلہن نے دوپٹہ سر سے اتار ڈالا۔ کمرے میں موجود عورتوں کی چیخیں نکل گئیں۔ دلہن کا چہرہ تبدیل ہو رہا تھا۔ بڑی بڑی سرخ آنکھیں ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے دلہن کے بال آپس میں سختی سے مل کر خوفناک سینگوں کی صورت اختیار کر گئے۔ شاید یہ کسی جن کی شرارت تھی۔
شادی کی خوشیاں منانے والوں کے چہروں پر خوف اور غم کے آثار دکھائی دینے لگے۔ صبح بارات آنے والی تھی، پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ وقتی طور پر بات کو دبا دیا گیا۔ دلہن کی ماں اور بہنیں زاروں قطار رو رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ دلہن کے بھائی کو کسی نے مشورہ دیا کہ فیضان مدینہ میں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے تعویذات مفت دیے جاتے ہیں، وہ لے لیجئے۔ انہوں نے فوراً مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے مکتب سے رابطہ کیا، جنہوں نے تعویذات عطاریہ دینے کے ساتھ کارڈ والا عمل بھی کیا۔ گھر آ کر جب تعویذات عطاریہ دلہن کو پہنایا گیا اور کارڈ والا پانی پلانے کے بعد کچھ بالوں پر بھی چھڑکا گیا تو الحمدللہ عز و جل حیرت انگیز طور پر دلہن کی طبیعت سنبھلنے لگی اور سر کے بال جو خوفناک سینگوں کی صورت اختیار کر چکے تھے درست ہو گئے۔ پورے گھر نے سکون کا سانس لیا اور دعائیں دینے لگے۔ دوسرے دن دلہن کو بخیر و عافیت رخصت کر دیا گیا۔ اس طرح اس پورے گھر والوں کو اس بلا سے نجات حاصل ہوئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، بچوں یا بڑوں کو تعویذ پہنانا بالکل جائز ہے، جبکہ وہ تعویذ آیت قرآنیہ یا اسماء الہیہ یا دعاؤں پر مشتمل ہو۔ بعض احادیث میں تعویذ کی جو ممانعت آئی ہے اس سے مراد وہ تعویذات ہیں جو ناجائز الفاظ پر مشتمل ہوں، جیسا کہ زمانے جاہلیت کے تعویذات ہوتے تھے۔ تعویذات اسماء الہی، کلام الہی، ذکر الہی سے ہوتے ہیں۔ ان میں اثر نہ ماننے کا جواب وہی بہتر ہے جو حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر نے ایک ملحد یعنی بے دین کو دیا، جس نے تعویذات کے اثر میں کلام کیا تھا، اعتراض کیا تھا، تو انہوں نے اس کو بڑا خوب جواب دیا۔ حضرت نے فرمایا، تو عجیب گدھا ہے، وہ دنیاوی طور پر بڑا معزز بنتا تھا، یہ لفظ سنتے ہی اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور گردن کی رگیں پھول گئی اور بدن غیظ سے کانپنے لگا۔ تو غصے کی حالت میں اس نے حضرت سے پوچھا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ تو فرمایا، یہ تمہارے سوال کا جواب دیا ہے۔ گدھے کے نام کا اثر تم نے مشاہدہ کر لیا، تمہارے اتنے بڑے جسم کی کیا حالت کر دی، لیکن مولا عز و جل کے نام پاک سے منکر ہو، انکار کرتے ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنا پیارا جواب دیا۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے تحت دکھیار مسلمانوں کا شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی کی عطا کردہ تعویذات کے ذریعے فی سبیل اللہ علاج کیا جاتا ہے، نیز استخارہ کرنے کا سلسلہ بھی ہے۔ روزانہ ہزاروں مسلمان اس سے مستفیض ہوتے ہیں۔ تعویذات عطاریہ کی متعدد بہاریں جو مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ خوفناک بلا، پر اسرار کتا اور سینگوں والی دلہن نامی رسائل میں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک شخص نے بتایا کہ ایک خطرناک جن میری بچی کے پیچھے پڑ گیا، کبھی کبھی میرے سامنے بھی ظاہر ہو جاتا اور مطالبہ کرتا کہ اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو اور جتنا چاہو مال لے لو۔ میں بے حد خوف زدہ اور پریشان ہو جاتا۔ کئی عاملین سے رجوع کیا، پیشہ ور عاملین میرے گھر آتے، پڑھائی وغیرہ کرتے، مگر وہ جن بھی غالباً عامل تھا اپنے عملیات سے عاملوں کو الٹا لٹکا دیتا۔ میں ہزاروں روپے خرچ کر چکا تھا اور سخت مایوسی کے عالم میں تھا۔ کسی نے بتایا فیضان مدینہ چلے جاؤ، وہاں تعویذات عطاریہ ملتے ہیں۔ میں نے وہاں جا کر اپنا مسئلہ بیان کیا، انہوں نے مجھے لٹکانے اور پہننے کے لیے تعویذات دیے۔ الحمدللہ عز و جل میں نے تعویذات عطاریہ مجلس کے مشورے کے مطابق استعمال کیے۔ چند دنوں بعد جب دوبارہ جن ظاہر ہوا تو تعویذات عطاریہ کی برکت سے قریب نہیں آیا، بلکہ دور ہی سے کہنے لگا، یہ تعویذ اتار دو، تم یہ تعویذ کہاں سے لائے ہو؟ اور وہیں کھڑے کھڑے میرے باندھے ہوئے تعویذ کی طرف اشارہ کر کے تعویذات اتارنے، اس کا اثر زائل کرنے کے لیے کچھ پڑھتا بھی رہا، مگر الحمدللہ عز و جل وہ ناکام رہا اور تعویذات نہ اتار سکا۔ کچھ روز وہ خطرناک جن اسی طرح ظاہر ہوتا اور پھر آخر کار تھک ہار کر تعویذات عطاریہ کی برکت سے غائب ہو جاتا۔ تعویذات عطاریہ کی بے شمار بہاریں ابھی تو اور ہیں، سنتے جائیں، آپ بھی اشک اشک کر اٹھیں گے۔
ایک اسلامی بھائی کا حلفیہ بیان کچھ یوں ہے کہ ایک رات میں اپنی گاڑی پر قدرے سنسان علاقے سے گزر رہا تھا۔ ایک چھوٹے سے پل پر سے گزرتے ہوئے اچانک ایسا لگا کہ کوئی بہت زیادہ وزنی چیز گاڑی پر لاد دی گئی ہو۔ فل اسپیڈ دینے کے باوجود گاڑی آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ کسی نہ کسی طرح گھر پہنچ کر جیسے ہی گاڑی سے اترا تو مجھے اپنے کندھوں پر کسی اندیکھی شے کا وزن محسوس ہوا۔ جیسے تیسے میں نے کمرے میں پہنچ کر دروازہ بند کیا اور بستر پر جا گرا۔ رات کے کم و بیش 1:30 بجے کا وقت تھا۔ میری آنکھ کھلی، مجھ پر ایک عجیب خوف طاری تھا۔ بہرحال میں ہمت کر کے واش روم جانے کے لیے اٹھا تو کسی نادیدہ قوت نے میرا ہاتھ موڑ کر کمر پر لگا دیا۔ میری چیخ نکل گئی۔ اس اندیکھی شے نے ساری رات مجھے اذیت میں مبتلا رکھا۔ کبھی میری ٹانگ موڑ دی جاتی تو کبھی اٹھا کر پٹخ دیا جاتا۔ میں خوف اور تکلیف میں چلاتا رہا، لوگوں کو بلاتا رہا، لیکن کوئی بھی میری آواز نہیں سن پا رہا تھا۔ اسی دوران اذان فجر ہونے پر وہ نادیدہ قوت چلی گئی۔ میرا پورا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا، اور صبح میں نے اس خیال سے گھر والوں کو نہ بتایا کہ وہ خواہ پریشان ہوں گے۔ گلی میں رہنے والے ایک باریش نمازی جو دم وغیرہ کرتے تھے ان کے پاس پہنچا۔ انہوں نے استخارہ کر کے بتایا کہ سخت جان لیوا چیز تمہارے ساتھ ہے، لگتا ہے تم کسی کامل پیر کے مرید ہو، اس لیے جان بچ گئی۔ اس کا علاج میرے بس میں نہیں ہے۔ دوسری رات پھر اسی طرح 2 بجے کے قریب کسی نادیدہ قوت نے نیند کی حالت میں بستر سے اٹھا کر نیچے پھینک دیا، اور ساری رات مجھے اذیت دی جاتی رہی۔ مدد کے لیے پکارتا رہا مگر بے سود۔ دن کے وقت میں نے قریبی مزار پر حاضری دی اور آنکھیں بند کر کے عرض کی، حضور میرے مرشد کا واسطہ، کم از کم اتنا تو ہو کہ جو نادیدہ قوت مجھے تکلیف دیتی ہے وہ مجھے نظر آ جائے۔ یہ عرض کر کے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو برابر میں بھیانک چہرے والی ایک خوفناک بلا کھڑی دکھائی دی، جس کے دانت سینے تک نکلے ہوئے تھے اور سر چھت کو چھو رہا تھا۔ اس کا چہرہ بے حد سیاہ تھا۔ وہ بڑی بڑی سرخ آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ میں گھبرا کر وہاں سے چل دیا تو وہ بلا بھی میرے ساتھ ہو لی۔ باہر آ کر جب میں نے مزار کے احاطے میں نگاہ ڈورائی تو مجھے عجیب الخلقت مخلوق دکھائی دی، جن میں بچے بھی تھے اور لمبے قد کے بھی تھے، جن کے بال گھٹنوں تک اور چہرے انسانوں سے مختلف تھے۔ اب چونکہ وہ نادیدہ قوت ظاہر ہو چکی تھی، لہذا سامنے آ کر میری پٹائی کیا کرتی۔ ایک صبح میں نے سبز امامہ باندھے ہوئے اسلامی بھائی کو یہ تمام معاملہ بتایا تو انہوں نے پوچھا، تم اپنے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے عطا کردہ شجرہ شریف میں سے اوراد و وظائف پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کی، پڑھنا تو دور کی بات، میرے پاس تو شجرہ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے شجرہ طاریہ دیا اور تاکید کی کہ اسے اپنے پاس رکھیے اور اس میں دیے گئے اوراد و وظائف پڑھنے کا معمول بھی بنا لیجیے، اور فیضان مدینہ سے مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے مکتب سے تعویذات بھی حاصل فرما لیجیے، اس خوفناک بلا سے نجات مل جائے گی۔ اس رات جب میں سویا تو شجرہ عطاریہ میری جیب میں تھا۔ عجیب قسم کی پر اسرار آواز سے میری آنکھ کھلی، دیکھا تو وہ بھیانک بلا کمرے میں کھڑی ہے۔ عادی ہو چکا تھا تو لہذا خوف میں تھوڑی سی کمی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ آج وہ مجھ سے دور رہ رہی ہے اور قریب آنے سے کترا رہی ہے۔ وہ بلا دور سے ہی بھیانک آواز میں کہنے لگی، تمہاری جیب میں کیا ہے؟ اس کو نکال دو، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گی۔ اب مجھ پر انکشاف ہوا کہ میری جیب میں شجرہ عطاریہ ہے، اور اسی کی وجہ سے اس بلا کو میرے قریب آنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ ساری رات وہ بلا دور دور کمرے میں ٹہلتی رہی اور جیب سے شجرہ عطاریہ نکالنے کا مشورہ دیتی رہی۔ رات میں سو تو نہ سکا مگر اس کی اذیت سے بہرحال محفوظ رہا۔ دوسرے دن فیضان مدینہ میں مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے مکتب سے تعویذات لیے اور ایک تعویذ کمرے میں لٹکا دیا۔ الحمدللہ عز و جل، تعویذ لٹکانے کی برکت سے اس بھیانک بلا کا کمرے میں داخلہ بھی بند ہو گیا۔ چند دن مختلف روپ میں آ کر باہر صحن سے کبھی کھڑکی سے آواز دیتی، تعویذ ہٹا دے، تیرے بہت کام آؤں گی، مجھ سے دوستی کر لے، تجھے اب نہیں ماروں گی، وغیرہ وغیرہ۔
اس کے بعد میں نے باہر بھی تعویذات لٹکا دیے اور خود بھی تعویذ پہن لیا، کاٹ کا پانی بھی پیتا رہا۔ الحمدللہ کچھ ہی عرصے میں تعویذات عطاریہ کی برکت سے اس خوفناک بلا سے نجات مل گئی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی بھی عزیز و قارب کے ساتھ کبھی بھی جادو جنات وغیرہ کے معاملات ہو جائیں تو پہلی صورت میں تعویذات عطاریہ کے بستے اسٹال پر پہنچے اور تعویذات کاٹ وغیرہ کا فوری حل فرمائیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں تعویذات عطاریہ کے بستے اسٹال لگائے جاتے ہیں اور فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد موجود دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کریں، انشاءاللہ وہ آپ کو تعویذات عطاریہ کے بستوں کی نشاندہی کر دیں گے۔ مزید ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک اسلامی بھائی کا کچھ یوں بیان ہے کہ میرے ماموں کی بیٹی تقریباً 2.5 سال سے بیمار تھی، بہت علاج کروایا لیکن کسی کو اصل مرض کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ڈاکٹروں کی دی ہوئی طرح طرح کی دوائیاں بھی کھلائی گئیں، روحانی علاج کے لیے مختلف عاملوں کے پاس بھی لے کر گئے مگر کوئی خاص فرق نہ پڑا۔ ایک دن اچانک ایک جن نے اس کی زبان سے بولنا شروع کر دیا جو طرح طرح کے خرافات بک رہا تھا۔ اس نے گھر بھر میں طوفان بدتمیزی برپا کر دیا تھا۔ گھر والے بہت زیادہ گھبرا گئے۔ میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ کہیں اور نہ جائیں بلکہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے عطا کردہ تعویذات لے کر استعمال کریں۔ میرے ماموں اگرچہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا تھے مگر ان پر ایسا مشکل وقت آن پڑا تھا کہ مانتے ہی بنی۔ چنانچہ وہ میرے ساتھ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے ذمہ دار اسلامی بھائی کے پاس گئے اور ان سے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ اس اسلامی بھائی نے تعویذ دیا جسے پلاسٹک لیمینیشن کرا کر دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ ہم تعویذ لے کر گھر واپس آئے، جیسے ہی تعویذ لٹکانے لگے تو جن دوبارہ حاضر ہو گیا۔ اس نے رونا شروع کر دیا اور ہاتھ جوڑ کر منتیں کرنے لگا کہ خدا کے لیے مجھ پر ظلم نہ کرنا، الیاس قادری نے تو میرا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ وہ اسی طرح کافی دیر تک معافیاں مانگتا رہا لیکن ماموں نے تعویذ لٹکا دیا اور وہ جن وہاں سے ٹل گیا۔ دوسرے دن جب میں ماموں کے یہاں گیا اور صورتحال دریافت کی تو ماموں کہنے لگے اب تک تو سب ٹھیک ہے۔ مجھے ماموں کے گھر آئے ہوئے چند ہی منٹ گزرے تھے کہ وہ جن دوبارہ ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا آپ نے اس لڑکی کو الیاس قادری کی حفاظت میں دے کر ہم پر بڑا ظلم کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی وہ بہت کچھ کہتا رہا، پھر وہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ الحمدللہ عز و جل میرے ماموں کی بیٹی جس کی عمر اب تقریباً 17 سال ہے وہ بالکل ٹھیک ہو چکی ہے۔ اللہ عز و جل ان کی بیٹی اور سب مسلمانوں کی بیٹیوں کو اپنی امان میں رکھے، ہر قسم کے جادو اثرات جنات کے شر سے بھی محفوظ فرمائے۔ مزید سماعت فرمائیں۔ اسلامی بھائی کا بیان کچھ یوں ہے کہ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا، رات تقریباً 12 بجے کسی آہٹ کی وجہ سے میری آنکھ کھلی تو مجھے کمرے کی کھڑکی میں ایک بوڑھی عورت کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی تو ٹی وی نہیں دیکھتا؟ چل میں ٹی وی آن کرتی ہوں اور مل کر ٹی وی دیکھتے ہیں۔ میں ایک دم گھبرا گیا، نہ جانے یہ کون ہے، اور ڈر کے مارے اپنے چھوٹے بھائی کو آواز دی تو وہ غائب ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد سینے میں درد شروع ہوا اور طبیعت خراب رہنے لگی۔ میرے ڈویژن نگران نے مجھے تعویذات عطاریہ استعمال کرنے کا مشورہ دیا۔ میں نے مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے بستے سے تعویذات عطاریہ حاصل کر استعمال کیے۔ الحمدللہ عز و جل چند ہی دنوں کے بعد میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد وہ آسیب نما عورت پھر ظاہر ہوئی۔ میں نے شجرہ عطاریہ بھی جیب میں رکھنا شروع کر دیا تھا، لہذا وہ دور ہی سے بولی یہ جو تم نے جیب میں رکھا ہوا ہے نا اسے نکال دو۔ میں نے کہا ہرگز نہیں۔ اس نے 2-3 مرتبہ شجرہ شریف نکالنے پر اصرار کیا مگر میں منع کرتا رہا۔ تنگ آ کر اس نے کہا اگر تم نہیں نکالتے تو میں جا رہی ہوں۔ الحمدللہ عز و جل وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اس نے دوبارہ مجھے تنگ نہیں کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، شجرہ کیا ہوتا ہے اس کی وضاحت ہم نے پچھلے سلسلے میں کر دی تھی۔ ابھی آپ یہ شجرہ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے حاصل کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آخری واقعہ آپ کو سناتے ہیں، اس کے بعد آپ سے سوال بھی کیا جائے گا، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میرے بڑے بھائی کے یہاں
بچہ پیدا ہوتا اور کچھ ہی عرصے بعد اچانک انتقال کر جاتا۔ ڈاکٹر بھی بہت پریشان تھے کہ بغیر کسی بیماری اور ظاہری سبب کے بالکل صحت مند بچے کیسے فوت ہو جاتے ہیں۔ گھر والے الگ پریشان تھے۔ میری زوجہ کی گود ہری ہونے کے آثار نمودار ہوئے تو اسے بھی جنات مختلف شکلوں میں آ کر ڈراتے تھے اور دھمکی دیتے کہ تم بہت خوش ہو رہے ہو، میں تمہارے بچے کو مار دوں گا۔ ہم نے تعویذات عطاریہ حاصل کیے اور کاٹ والا عمل بھی کروایا۔ ایک رات وہ جن دوبارہ ظاہر ہوا۔ پہلے میری زوجہ کو نظر آتا تھا، اب کی بار میں نے بھی اس کو دیکھا۔ اس کی شکل بندر کی طرح تھی۔ وہ ہمیں دھمکانے لگا، میں تمہارے بچے کو مار دوں گا، تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ 10 سال سے تمہارے پیچھے لگا ہوا ہوں۔ دوسرے دن عصر کی نماز کے بعد میں نے تعویذات عطاریہ کے ذمہ دار اسلامی بھائی سے رابطہ کیا۔ انہوں نے تسلی دیتے ہوئے مجھے 3 نقش اور پہننے کے لیے تعویذات بھی دیے۔ اس مرتبہ جب وہ جن ظاہر ہوا تو اس کی عجیب حالت تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح کبھی دیواروں پر سر مارتا تو کبھی گھر کی چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکتا۔ بالآخر وہ تھک ہار کر چلا گیا۔ دوسری رات وہ پھر آیا اور ہمیں تنگ کرنے لگا۔ میں نے جوش عقیدت میں اسی جن سے کہا، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ میرا پیر کامل ہے۔ الحمدللہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ہمارے گھر میں دوبارہ کوئی جن وغیرہ نہیں آیا۔ اللہ تعالی نے مجھے پیاری سی مدنی منی سے بھی نوازا جو اب 3 ماہ کی ہو چکی ہے۔ میرے بھائی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے جو خوب صحت مند ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے کو یہیں اختتام کرتے ہیں۔ اگلے سلسلے میں مزید واقعات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جانے سے پہلے سوال نوٹ فرما لیں اور جواب کے لیے نمبر اور ای میل ایڈریس سامنے موجود ہے۔ سوال بہت آسان ہے، ممکن ہے سوال سنتے ہی جوابات آنا شروع ہو جائیں۔ تو سوال یہ ہے کہ تعویذات عطاریہ اس کی آپ نے بہاریں سنی تھی، کیا آپ کو معلوم ہے کہ تعویذات عطاریہ کس شخصیت کے تعویذات ہیں؟ آسان سوال ہے، جلدی جلدی جوابات ارسال فرمائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، سوال کے جواب دیتے وقت اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھنا نہ بھولیے۔ کافی ایسے جواب ہمیں موصول ہوتے ہیں جن میں اپنا اور اپنے شہر کا نام نہیں ہوتا، تو ہم مجبوراً انہیں شامل نہیں کرتے۔ آپ جواب لکھیں، پھر اپنا نام لکھیں، پھر اپنے شہر کا نام لکھیں اور پھر اسے سینڈ فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وما خلقت الجن والإنس إلا